حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جب تم ناراض ہوتے ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو اس وقت کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی تو کہتی ہو وَرَبِّ محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو اور کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب تم ناراض ہو اور اب تم راضی ہو۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات سنی تو کہا ما احجرو الا اسمک، حضور میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں، دل میں تو آپ ہی کے ڈیرے ہیں اور آپ ہی کے بسے ہیں۔ تو یہ اسلام نے ہمیں کیسا روشن راستہ دیا، اور حضور کی سیرت اور حضور کا عمل ہمارے سامنے۔ تو میاں بیوی کے اندر وہاں شکر رنجی ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایک فریق ناراض ہو گیا تو دوسرا راضی کر لے، دوسرا ناراض ہو گیا تو پہلا راضی کر لے۔ کس قدر گھر میں حسن آ جائے گا، جب گھر حسین ہوگا تو سارا معاشرہ حسین ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ جو بنیادی اکائی ہے اس میں حسن نہ ہوا تو باقی حسن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حاکم ہے مرد، اور جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تاذن فی بیتہ الا باذنہ۔ فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو۔ نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی، خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے۔ اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے، راضی ہے تو رکھ لے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامند کے بستر کو روندنے نہ دے، یعنی خامند جس بستر پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے۔ اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں، ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ وہاں گزرا۔ ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا ہے، تو سخت پریشان ہوئی۔ صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا، کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا۔ اب وہاں پردیش میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی، تو سخت پریشان تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا۔ نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیے۔ کہتی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی، میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ کہتی ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی، اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس، میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا۔ میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ مدینہ تشریف لے آئیں۔ ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے۔ حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے، اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے۔ تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی۔ تو یہ حق ہے
خامند کا بیوی کے اوپر کے خامند کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھے۔